بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل اردو کہانی ورلڈ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی موت کا جزیرہ کی چوتھی قسط۔ اس دن بھی معمول کے مطابق کام جاری تھا کہ ایک افریقی نوجوان کدالیں چلاتے چلاتے تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ بلیکی نے جب اسے رکتے ہوئے دیکھا تو وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے افریقی نوجوان کو گالیاں دیں اور کام کرنے کا اشارہ کیا۔ اس نوجوان نے ہاتھ کے اشارے سے پانی مانگا، مگر بلیکی نے اسے پانی دینے کی بجائے انٹوں سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ افریقی نوجوان چند لمحے تو مار کھاتا رہا، پھر وہ بلیکی سے الجھ پڑا۔ بلیکی کے دوسرے کارندے بھی دوڑتے ہوئے اس طرف آئے اور اس افریقی نوجوان پر پل پڑے۔ بلیکی نے غصے سے اپنے کارندوں سے کہا، تم لوگ ہٹ جاؤ، میں اسے گولیوں سے بھون دوں گا۔ وہ کارندے پیچھے ہٹ گئے۔ سب لوگ کام چھوڑ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بلیکی کے چہرے پر اس افریقی نوجوان نے ناخن مارے تھے، جس سے بلیکی کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا۔ بلیکی نے جیب سے ریوالور نکال کر اس افریقی نوجوان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ افریقی نوجوان چند لمحوں بعد ہی مر گیا۔ یہ دیکھ کر ہم سب دم بخود کھڑے تھے۔ کسی میں یہ اتنی جرأت نہ ہو رہی تھی کہ وہ بلیکی کو روک سکتا۔ سب سہمے ہوئے تھے۔ اس کی لاش کتوں کے آگے ڈال دو، بلیکی نے نخوت سے کہا۔ الو کے پٹھے نے میرا چہرہ زخمی کر دیا ہے۔ اس کے کارندوں نے افریقی نوجوان کی لاش اٹھائی اور وہاں سے چلے گئے۔ بلیکی نے ہم سب کو دیکھا تو چیخ کر بولا، تم کیوں رک گئے ہو؟ اپنا کام کرو۔ ہم سب اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ بلیکی نے ریوالور جیب میں ڈالا اور ایک رومال نکال کر اپنے چہرے کا خون صاف کرنے لگا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ بلیکی زخمی ہو گیا تھا، مگر اس نوجوان کے مرنے پر افسوس بھی بہت ہو رہا تھا۔ شام تک ہم سب حسب معمول کام کرتے رہے۔ پھر شام کا اندھیرا پھیلنے سے قبل ہی ہمیں اس لکڑی کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب ہم باتیں کرنے کے لیے بیٹھے تو مارگریٹ نے انکل ڈیوڈ سے پوچھا، پاپا کیا ہم ساری زندگی یہیں رہیں گے؟ نہیں بیٹا، خدا نے چاہا تو ہم بہت جلد یہاں سے نکل جائیں گے۔ انکل ڈیوڈ نے مارگریٹ کی ڈھارس بندھائی۔ میں تو یہاں سے فرار ہونے کا سوچ رہا ہوں، پاسکل نے کہا۔ مگر کیسے؟ انکل ڈیوڈ نے حیران کن لہجے میں پوچھا۔ چاروں طرف تو ان کے کارندے پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ سوچنا ہوگا، پاسکل نے انکل ڈیوڈ سے کہا۔ یہ بہت رسکی کام ہے، میں نے پاسکل سے کہا۔ مگر ہم کب تک یوں ہی ان کے رحم و کرم پر رہیں گے؟ پاسکل نے کہا، اگر آپ لوگ تیار ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے تو سوچ لیا ہے کہ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا۔ انکل ڈیوڈ نے اس بار اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ بھی پرسوچ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے کمرے میں دوسرے لوگ دو ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی وہاں سے فرار ہونے کا سوچ رہا تھا، کیونکہ میں بھی اس کیمپ میں رہتے ہوئے تنگ آ چکا تھا۔ ان چند دنوں میں کدالیں چلاتے ہوئے میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے تھے۔ انکل ڈیوڈ، مارگریٹ اور پاسکل کی حالت بھی مجھ سے کم نہ تھی۔ اس دن مجھے اپنے والدین اور بہن بہت شدت کے ساتھ یاد آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ سب میرے بارے میں بہت پریشان ہوں گے جب انہیں معلوم ہوا ہوگا کہ جس بحری جہاز پر میں سفر کر رہا تھا اس پر بحری قزاقوں نے حملہ کر دیا تھا، تو وہ کتنے پریشان ہوئے ہوں گے۔ میں تو یہ بھی نہ جانتا تھا کہ میں اپنے گھر پہنچ بھی پاؤں گا یا نہیں، مگر ایک امید کی کرن تھی جس نے میرے اندر حوصلہ پیدا کیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے درمیان خاموشی رہی، پھر انکل ڈیوڈ نے اس گہرے سکوت کو توڑا۔ پاسکل، مجھے تمہاری بات سے اتفاق ہے، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ ہم سب اس جگہ سے فرار ہو کر جائیں گے کہاں؟ ان لوگوں کا نیٹ ورک بہت وسیع ہے، یہ تو ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ اگر ہم یہی باتیں سوچنے لگے تو پھر ہم کبھی بھی اس کیمپ سے فرار نہیں ہو سکتے، پاسکل نے کہا۔ انکل، میں نے کہا، پاسکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں پہلے اس کیمپ سے نکلنا چاہیے، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اوکے، میں آپ سب سے متفق ہوں اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، انکل ڈیوڈ نے جواب دیا۔ پھر ہم سب مل کر وہاں سے فرار ہونے کی پلاننگ کرنے لگے۔ اگلے دن پلاننگ کے تحت میں نے اور پاسکل نے شام کو واپس لکڑیوں کے کمروں میں دو بڑے بڑے پتھر اٹھا کر اپنی اپنی جیبوں میں چھپا لیے۔ پہلے ہم نے یہی پلاننگ کی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طرح ایک عدد کدال چھپا کر اپنے کمرے میں لے جائیں گے، مگر انکل ڈیوڈ نے اس خیال کو رد کر دیا تھا۔ ان کے خیال کے مطابق کدال لے جانا
خود کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہے، کیونکہ ایک تو کدال بہت بڑی تھی، دوسرا جب ہم شام کو واپس اپنے اپنے کمروں میں جاتے تھے تو بلیکی کا ایک کارندہ کدالوں کی گنتی کرتا تھا۔ اگر ایک کدال کم ہو جاتی تو یقیناً انہوں نے ہر کمرے میں جا کر چیکنگ کرنی تھی۔ اس طرح ہم سب پھر کسی عذاب میں پھنس سکتے تھے۔ چنانچہ پھر یہی طے پایا کہ ایک یا دو بڑے بڑے پتھر اپنی جیبوں میں ڈال کر لے جائیں اور رات کی تاریکی میں کسی نہ کسی جگہ سے راستہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ انکل ڈیوڈ کا یہ خیال درست تھا۔ اس طرح ہم کسی نہ کسی طرح اپنے فرار کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا لیں گے۔ شام کو کمروں میں آتے ہی حسب معمول رات کا کھانا لے کر آیا، پھر اپنے اپنے کمبل لے کر مختلف گروہوں کی شکل میں ہم سب بیٹھ گئے۔ پتھر انکل ڈیوڈ نے کمرے کے کونے میں زمین پر بچھے ہوئے بوسیدہ قالین کے نیچے چھپا دیے تھے تاکہ کمرے میں موجود افراد وہ پتھر دیکھ نہ لیں۔ اس طرح ہمارے لیے کوئی نہ مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی جو ہم مول نہ لینا چاہتے تھے۔ جب رات کافی گہری ہو گئی تو ہم سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دیگر لوگوں کو لیٹتے ہی نیند نے آ گھیرا تھا، مگر ہماری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ہم سب جاگ رہے تھے کیونکہ ہم نے آج رات کسی نہ کسی طرح اس قید سے نکل کر فرار ہونا تھا، اس لیے ہم مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ انکل ڈیوڈ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب آدھی رات ہو جائے تو کسی نہ کسی طرح دیے کی روشنی بجھا کر اپنے کام کا آغاز کیا جائے گا۔ دیا بجھانے کا کام انکل ڈیوڈ نے میرے ذمہ لگایا تھا۔ میں انکل ڈیوڈ کے اشارے کا منتظر تھا۔ پھر جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو انکل ڈیوڈ کی سرگوشی سنائی دی، حمید کیا تم جاگ رہے ہو؟ جی انکل میں جاگ رہا ہوں۔ دیا بجھا دو۔ جی انکل۔ یہ کہتا ہوا میں نے ایک کمبل اپنا ایک طرف کیا اور اٹھ کر پانی پینے کے بہانے گڑھے کی طرف بڑھا۔ میں نے پانی پینے کے دوران اچھی طرح جائزہ بھی لے لیا۔ وہ لوگ گویا گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے، کسی کو کچھ ہوش نہ تھا۔ پانی پینے کے بعد میں اٹھا اور دیے کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے دیے کی طرف منہ کر کے پھونک ماری تو خوش قسمتی سے دیا بجھ گیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا، صرف چند سوراخوں سے چاند کی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میں اندازے کے مطابق اپنی جگہ پر گیا اور بیٹھ گیا۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں کوئی جاگ تو نہیں گیا، مگر تقریباً 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد میں اور پاسکل اٹھ کر کونے کی طرف بڑھے۔ پھر میں نے اور پاسکل نے پتھروں سے باہر کی طرف نکلی ہوئی لکڑی پر ہلکی ہلکی ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ ہماری ہر ممکن کوشش تھی کہ ضربوں کی آوازیں پیدا نہ ہوں، مگر مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہلکی ہلکی ضربوں سے وہ لکڑی کسی صورت بھی ٹوٹ نہ سکے گی۔ چونکہ سردیوں کا موسم تھا اور خاموشی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، پتھر سے ضربے لگانے سے ہلکی ہلکی آوازیں بھی پیدا ہو رہی تھیں اور ہمیں خدشہ تھا کہ کہیں کوئی جاگ نہ جائے، کیونکہ اس طرح کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا تھا۔ ہم کافی دیر تک لکڑی کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے، مگر لکڑی بہت مضبوط اور سخت تھی، جو ٹوٹی تو نہ تھی، البتہ تھوڑی سی اپنی جگہ سے ہل ضرور گئی تھی۔ اچانک ہمیں ٹام کی آواز سنائی دی۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اس کی آواز سن کر ہم ایک دم ٹھٹک گئے اور ہمارے ہاتھ بھی رک گئے۔ چونکہ وہ ہمیں اندھیرے میں صاف دکھائی دے رہا تھا، اس لیے ہم نے لکڑی توڑنا بند کر دیا اور ایک طرف دبک کر بیٹھ گئے۔ انکل ڈیوڈ اور مارگریٹ بھی اپنی اپنی جگہوں پر دم بخود بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹام نے جب دیا بجھا ہوا دیکھا تو بولا، یہ دیا کیوں بجھ گیا ہے؟ شاید تیل ختم ہو گیا ہوگا۔ ہم اس کی نقل و حرکت دیکھتے رہے۔ وہ چند لمحے اسی انداز میں بیٹھا رہا، پھر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اس کے لیٹنے کے بعد 10 منٹ تک ہم بیٹھے رہے تاکہ وہ گہری نیند میں چلا جائے، تاکہ ہم پھر سے اپنا کام شروع کر سکیں۔ جب ہمیں تسلی ہو گئی کہ ٹام گہری نیند میں چلا گیا ہے تو ہم نے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا۔ ہم 2 گھنٹے تک مسلسل کام کرتے رہے۔ اس بار ہمیں تھوڑی بہت پیش رفت ہوئی تھی اور وہ لکڑی پہلے سے زیادہ اپنی جگہ سے ہل گئی تھی۔ صرف ایک لکڑی ٹوٹنے کی دیر تھی، اس کے بعد ہم دوسری لکڑیاں آسانی سے توڑ کر وہاں سے آسانی سے نکل سکتے تھے۔ چونکہ صبح ہونے والی تھی، اس لیے انکل ڈیوڈ نے ہمیں سونے کا مشورہ دیا کہ باقی کام کل کریں گے۔ انکل ڈیوڈ کی ہدایت کے مطابق ہم نے اپنا کام ختم کیا اور اپنی اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئے۔ اگلی صبح ہم معمول کے مطابق اٹھے اور ناشتہ کرنے کے بعد انگریزوں کی نگرانی میں کھدائی کے کام پر لگ گئے۔ اب تک پتھریلی زمین تقریباً 4 فٹ تک کھودی جا چکی تھی۔ ٹام نے ہی بتایا تھا کہ زمین کی کھدائی اتنی گہرائی میں کی جائے گی جب تک وہ سونے کی کان نظر نہ آ جاتی۔ اب یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ سونے کی کان کتنی گہرائی میں تھی۔ بہرحال ہم پھر اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ کدالیں چلا چلا کر ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے
لیکن ہم کر بھی کیا سکتے تھے۔ اس دن کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہوا تھا۔ جب شام کو اپنے اپنے کمروں میں گئے تو رات کے کھانے کے بعد ہم سب اکٹھے ہو کر بیٹھے تو ٹام نے باتوں باتوں میں کہا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ رات کو کچھ آوازیں آ رہی تھیں؟ کیسی آوازیں؟ انکل ڈیوڈ نے چونک کر پوچھا۔ ہم سب بھی ٹام کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ رات میری اچانک آنکھ کھلی تو کمرے میں دیا بجھا ہوا تھا اور ٹھک ٹھک کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ ٹام نے بتایا۔ پھر تم نے کیا دیکھا؟ انکل ڈیوڈ نے پوچھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، ٹام نے کہا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پتھر سے لکڑیوں کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ٹام کی بات سن کر ہمارے چہروں پر تشویش کے تاثرات پھیل گئے۔ ہم نے ہر حال میں اس جگہ سے فرار ہونا تھا، لیکن ٹام کی بات نے ہمیں خبردار کر دیا تھا۔ اب ہمیں محتاط ہو کر اپنا کام کرنا تھا، ورنہ ٹام شور بھی مچا سکتا تھا۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے تک باتیں کرتے رہے۔ پھر رات مزید گہری ہو گئی تو ہم اپنی اپنی جگہوں پر جا کر لیٹ گئے۔ پاپا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، مارگریٹ نے انکل ڈیوڈ سے کہا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں بیٹی، انکل ڈیوڈ نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ خدا نے چاہا تو ہم بہت جلد اس جہنم سے نکل جائیں گے۔ انکل، میں نے پوچھا، کیا آج رات بھی لکڑی توڑنے کا کام کرنا ہے؟ بالکل بیٹا، انکل ڈیوڈ نے جواب دیا۔ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے، معلوم نہیں کل کیا حالات ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پاسکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ پھر ہم نے مزید کوئی بات نہ کی اور رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ کمرے میں دوسرے افراد گہری نیند میں تھے، لیکن ہم ٹام کی طرف سے خبردار تھے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ ہم نے اس جہنم سے ہر حالت میں فرار ہونا تھا۔ صرف ایک لکڑی کے ٹوٹنے کی دیر تھی، اس کے بعد باقی لکڑیوں کا توڑنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہم نے وہاں سے ہر حالت میں نکلنا تھا۔ انکل ڈیوڈ نے کہا تھا کہ ہم وہاں سے نکل کر مہذب دنیا میں جائیں گے اور اللہ حکام سے موت کے جزیرے کے بارے میں بتائیں گے تاکہ وہ ان ظالم انگریزوں کے قبضے سے دیگر معصوم لوگوں کو نکال سکیں۔ جب رات کافی گہری ہو گئی اور ہمارے خیال کے مطابق سب لوگ سو گئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پانی پینے کے بہانے گڑھے کی طرف بڑھا۔ پانی پینے کے بعد میں اپنی جگہ پر آتے ہوئے گزشتہ رات کی طرح پھونک ماری اور دیا بجھا دیا۔ پھر اپنی جگہ پر آ کر میں بیٹھ گیا اور ہم یہ دیکھنے لگے کہ کہیں ٹام تو نہیں جاگ گیا۔ جب کافی دیر تک ہمیں محسوس ہوا کہ ٹام نہیں جاگا تو میں اور پاسکل اسی طرف بڑھے جس طرف سے گزشتہ رات ہم نے لکڑی توڑنے کی کوشش کی تھی۔ پتھر ویسے ہی قالین کے نیچے موجود تھے۔ ہم نے پتھر نکالے اور اسی لکڑی کو توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ انکل ڈیوڈ اور مارگریٹ پہرا دے رہے تھے۔ لکڑی کو پتھر مارنے سے ہلکی ہلکی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پاسکل نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ سرگوشی میں بولا، لکڑی تھوڑی سی اپنی جگہ سے ہل گئی ہے، اب کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پاسکل سے پوچھا۔ اب اسے ہاتھ سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پاسکل نے بتایا۔ میں نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر ہم نے پتھر ایک سائڈ پر رکھے اور ہاتھوں سے زور لگا کر وہ لکڑی توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہماری کوشش کامیاب رہی اور لکڑی اپنی جگہ سے تھوڑی سی ہل گئی۔ اب صرف ایک دھکے کی ضرورت تھی، اس کے بعد لکڑی نے ٹوٹ جانا تھا۔ چند لمحے رکنے کے بعد پاسکل نے تھوڑا سا زور لگایا اور لکڑی ہلکی سی آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ اب اتنا خلا پیدا ہو گیا تھا کہ ہم لوگ اس جگہ سے بآسانی نکل سکتے تھے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ باہر گہرا سناٹا اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ بلیکی اور اس کے کارندے کہاں چھپے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اس جہنم سے نکلنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی رسک تو لینا ہی تھا، اس لیے انکل ڈیوڈ نے ہمیں اشارہ کیا کہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ٹام اور اس کے ساتھی جاگ جائیں اور ہمارا وہاں سے نکلنا دشوار ہو جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے پاسکل باہر نکلا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ہمیں باہر آنے کا اشارہ کیا۔ پھر انکل ڈیوڈ نے مارگریٹ کو باہر نکالا۔ اس کے بعد میں باہر نکلا اور سب سے آخر میں انکل ڈیوڈ باہر نکلے۔ ہم چاروں تھوڑی دیر بعد ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے چھپے قرب و جوار میں دیکھتے رہے۔ جب ہمیں اچھی طرح اطمینان ہو گیا تو پھر ہم جھکتے ہوئے ایک طرف بڑھنے لگے۔ وہ کیمپ چاروں اطراف سے لوہے کی باڑوں سے بند تھا، اس لیے کسی اور طرف سے جانا مشکل تھا۔ ہمیں سامنے بنے لکڑی کے گیٹ سے گزر کر نکلنا تھا۔ ہم چھپتے چھپاتے اس گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ چاند کی روشنی چاروں طرف اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔
اور ہم اس چاند کی روشنی میں ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ جب ہم گیٹ کے قریب پہنچے تو انکل ڈیوڈ نے ہمیں ایک دم رک جانے کا اشارہ کیا۔ ہم فوراً ایک بڑی سی چٹان کے پیچھے دبک گئے۔ گیٹ پر 2 پرندے موجود ہیں، انکل ڈیوڈ نے سرگوشی کی۔ پاسکل اور میں نے چٹان سے سر باہر نکال کر دیکھا تو واقعی گیٹ کے پاس 2 پرندے موجود تھے اور ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوفیں موجود تھیں۔ وہ دونوں کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کے قریب ہی 2 کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ انکل ڈیوڈ کے خیال کے مطابق ان کے باقی ساتھی بھی یقیناً اس کیمپ میں موجود ہوں گے۔ اب کیا کریں؟ پاسکل نے پوچھا۔ جب تک ہم ان دونوں کو کور نہیں کر لیں گے تب تک یہاں سے نکلنا ناممکن ہے، انکل ڈیوڈ نے کہا۔ پھر ان کو کیسے کور کیا جائے؟ میں کوئی ترکیب سوچتا ہوں، انکل ڈیوڈ نے جواب دیا۔ انکل، میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، میں نے کہا۔ وہ کیا؟ انکل ڈیوڈ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ پاسکل اور مارگریٹ بھی میری طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ پھر میں نے انہیں اپنی ترکیب بتائی۔ انکل ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلایا اور بولے، ترکیب تو اچھی ہے مگر اس میں رسک بہت زیادہ ہے۔ رسک تو لینا ہی پڑے گا انکل، میں نے کہا۔ حمید کی ترکیب اچھی ہے، پاسکل نے کہا۔ ہم اسی ترکیب کے مطابق ہی ان دونوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ اوکے، انکل ڈیوڈ نے کہا۔ پھر تم سب ایک طرف چھپ جاؤ، جیسے ہی وہ اس چٹان کے قریب آئے تو اسے قابو کر لینا، مگر خیال رہے کہ اس کی چیخ نہ نکلے، ورنہ اس کا دوسرا ساتھی خطرے سے آگاہ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سے نکلنے کی بجائے پھنس جائیں۔ پھر ان لوگوں نے ہمیں گولیوں سے بھون دینا ہے۔ انکل ڈیوڈ کی ہدایت کے مطابق ہم تینوں اس طرف چھپ گئے جس طرف وہ کارندے آ سکتے تھے۔ پھر انکل ڈیوڈ نے اس پتھریلی جگہ پر کچھ ایسی آوازیں پیدا کرنی شروع کر دیں کہ جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ اس طرف کوئی درندہ موجود ہے۔ ہم تینوں خاموشی سے گیٹ کی طرف موجود ان کارندوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ انکل ڈیوڈ کی آوازوں پر وہ دونوں چونک پڑے تھے اور اسی طرف دیکھنے لگ گئے تھے۔ انکل ڈیوڈ بدستور اسی طرح آوازیں نکال رہے تھے۔ ایک کارندے کی آواز سنائی دی، اوہو، اس طرف کون ہو سکتا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اس طرف کوئی درندہ موجود ہو، دوسرے کارندے نے سرسراتی آواز میں جواب دیا۔ درندہ؟ دوسرا حیرت سے بولا، درندہ اندر کیسے آ سکتا ہے؟ باہر تو چاروں طرف سے بند ہے۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں، دوسرے نے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ درندہ نہ ہو بلکہ کوئی بلا ہو۔ میرا خیال ہے دیکھنا چاہیے، پہلے نے کہا۔ چلو۔ پھر دونوں اس طرف آنے لگے جس طرف ہم لوگ موجود تھے۔ انکل ڈیوڈ نے ہمیں چوکنا رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ ہم چوکنے ہو چکے تھے۔ وہ دونوں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہماری طرف آ رہے تھے جیسے انہیں کسی حملے کا خدشہ ہو۔ ایک ایک لمحہ ہوشیاری سے گزر رہا تھا، کیونکہ اگر ہم ان دونوں پر قابو نہ پا سکے اور ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو پھر ہمارا اس کیمپ سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بلیکی ہمیں بھیانک سزا دے۔ مشین گنیں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ قریب آ کر ایک کارندے نے اپنی جیب سے پینسل ٹارچ نکال کر روشن کر لی اور اس طرف روشنی ڈالنے لگا جس طرف ہم موجود تھے، مگر خوش قسمتی سے ہم ڈیلوان کی آڑ میں تھے، اس لیے ان کی نظروں میں نہیں آ سکتے تھے۔ یہاں تو کوئی موجود نہیں، دوسرے کارندے نے کہا۔ اس پتھر کے پیچھے نہ چھپ گیا ہو، پہلے نے اسباتی سر ہلایا۔ پھر وہ اسی ڈیلوان کی طرف آنے لگا۔ دوسرا کارندہ وہیں رک گیا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، پاسکل اور میں نے اسے کسی عقاب کی مانند جھپٹا مار کر دبوچ لیا اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ چیخنا ہی چاہتا تھا کہ پاسکل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، جس کے باعث اس کی چیخ اس کے حلق میں ہی رہ گئی۔ عین اسی لمحے میں نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا تو ایک لمحہ تڑپنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ پاسکل نے اسے ایک طرف لٹا دیا۔ مارگریٹ خوفزدہ نظروں سے اس کارندے کو دیکھ رہی تھی۔ تاہم ہم اس دوسرے کارندے کی طرف متوجہ ہو گئے جو اپنے ساتھی کو پکار رہا تھا، کروز، کروز کدھر ہو؟ کروز کی طرف سے جواب نہ پا کر وہ دوبارہ بولا، کروز تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تم خیریت سے تو ہو نا کروز؟ مگر جب اسے کروز کی طرف سے دوبارہ جواب نہ ملا تو وہ تجسس میں مبتلا ہو گیا اور اس طرف آنے لگا۔ اس کے قریب آتے ہی ہم نے اس کا بھی وہی حال کیا جو ہم نے کروز کا کیا تھا۔ ان دونوں کو بے ہوش کرنے کے بعد ہم نے انہیں ایک بڑی سی چٹان کے پیچھے چھپا دیا اور خود گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم ان دونوں کی وردی اتار کر خود پہن لیتے۔ اب گیٹ پر کوئی موجود نہ تھا، اس لیے ہم آرام سے گیٹ کراس کر گئے۔
باہر نکلتے ہی ہم نے مخالف سمت کا تعین کیا اور بلاخیزی سے چل پڑے۔ چاندنی رات تھی، سردی بھی عروج پر تھی، مگر ہم ان سب کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ وہ سارا راستہ پتھریلا تھا۔ ہم یہ بھی نہ جانتے تھے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ قرب و جوار میں گہری گہری کھائیاں بنی ہوئی تھیں، اس لیے ہم پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے کہ کہیں تھوڑی سی غفلت سے ہم کسی گہری کھائی میں نہ گر جائیں۔ ہم مسلسل چلتے رہے، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا، کیونکہ ہمارا رکنا ہمارے لیے کسی خطرے کا سبب بن سکتا تھا۔ اب ہم اس کیمپ سے کافی دور نکل چکے تھے۔ مسلسل چلنے سے ہم سب بہت تھک چکے تھے۔ مارگریٹ کا تو برا حال تھا۔ کافی دور آنے کے بعد ہم سستانے اور سردی سے بچنے کے لیے ایک جگہ رک گئے۔ وقت کا کچھ اندازہ نہ تھا، مگر صبح ہونے والی تھی، کیونکہ اندھیرا اب گھٹتا جا رہا تھا اور ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا۔ پاپا، مارگریٹ نے کہا، میں بہت تھک گئی ہوں۔ انکل ڈیوڈ نے کہا، بیٹا ہمت باندھو، ہمیں جب تک کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں ملے گی تب تک ہمیں چلتے رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیں ہر لمحے ہوشیار ہونا ہوگا۔ اسی لمحے پاسکل نے بھی کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو پاسکل؟ انکل ڈیوڈ نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ ڈیوڈ صاحب، پاسکل نے کہا، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری تلاش بھی شروع ہو سکتی ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمیں اس جزیرے سے نکلنا ہوگا۔ پاسکل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے پاسکل کی بات کی تائید کی۔ اس بات کا خدشہ میرے دماغ میں بھی موجود تھا۔ جب تک ہم اس جزیرے پر موجود رہیں گے، خطرہ ہمارے سر پر منڈلاتا رہے گا۔ انکل ڈیوڈ ہماری بات سمجھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب صبح کا اجالا مکمل پھیل گیا تو ہم پھر اٹھے اور آگے کی طرف بڑھ گئے۔ چلتے رہنے سے ہمیں بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن قرب و جوار میں درختوں کے آثار نظر نہ آ رہے تھے۔ البتہ بہت دور ہمیں درختوں کا جمگھٹا نظر آ رہا تھا۔ ہم اس طرف بڑھنے لگے۔ چونکہ ہم سب کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اس لیے ہم بلاخیزی سے چل رہے تھے۔ ہم ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک میں چونک کر رک گیا۔ وہ سب مجھے رکتا دیکھ کر رک گئے۔ انکل ڈیوڈ نے پوچھا، حمید، میرا خیال ہے تم تھک گئے ہو؟ نہیں انکل، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ ہیلی کاپٹر کی آواز سن رہے ہیں؟ انکل، آپ ہیلی کاپٹر کی آواز سن رہے ہیں؟ میں نے کہا۔ میری بات سن کر وہ سب چونک پڑے۔ ہیلی کاپٹر؟ انکل ڈیوڈ کے منہ سے بے اختیار آواز ابھری۔ وہ سب ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے تھے۔ میری بات درست ثابت ہوئی تھی۔ ہوا کے دوشت پر ہمیں ایک ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ ہوا کی وجہ سے آواز کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی آہستہ۔ اب تو وہ سب ہی پریشان ہو گئے تھے۔ اوہو، میرا خیال ہے کہ ہماری تلاش شروع ہو چکی ہے، پاسکل نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ انکل ڈیوڈ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ اس سمت دیکھ رہے تھے جس طرف سے ہیلی کاپٹر برآمد ہونے کی توقع تھی۔ پھر وہی ہوا۔ چند لمحوں بعد ہی مغرب سے پہاڑیوں کی چوٹیوں سے ایک ہیلی کاپٹر برآمد ہوا، جس کا رخ اسی طرف تھا جس طرف ہم موجود تھے۔ ہیلی کاپٹر ابھی بہت دور تھا۔ اوہو، واقعی ہماری تلاش شروع ہو چکی ہے، انکل ڈیوڈ نے سرسراتی آواز میں کہا۔ پاپا، اب کیا ہوگا؟ مارگریٹ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹی، انکل ڈیوڈ نے کہا۔ چلو، ہمیں کسی چٹان کے پیچھے چھپنا ہوگا تاکہ ہم انہیں نظر نہ آ سکیں۔ پھر ہم سب بلاخیزی سے ایک طرف دوڑ پڑے۔ ہیلی کاپٹر چونکہ ابھی بہت دور تھا، اس لیے ہم اس کے پہنچنے سے پہلے ہی چھپ جانا چاہتے تھے تاکہ وہ ہمیں دیکھ نہ سکیں۔ تھوڑی دور آنے کے بعد ہم نے مڑ کر دیکھا تو اب ہیلی کاپٹر کافی نزدیک آتا جا رہا تھا۔ ہمیں چھپنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہ مل رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں چھپیں۔ اسی لمحے انکل ڈیوڈ کی آواز آئی، اس طرف آ جاؤ۔ ہم بجلی کی سی تیزی سے اس طرف بڑھے جس طرف انکل ڈیوڈ موجود تھے۔ وہاں ایک بڑی سی چٹان رکھی ہوئی تھی۔ وہ چٹان اس انداز سے مڑی ہوئی تھی کہ اگر کوئی اس کے نیچے چھپ جاتا تو آسانی سے نظر نہ آ سکتا تھا۔ ہم اس چٹان کے نیچے دبک گئے اور اسی وقت ہیلی کاپٹر تیزی سے ہمارے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ اگر ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی دیر ہو جاتی تو ہمارا بچنا ممکن نہ تھا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز لمحہ بے لمحہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب اس ہیلی کاپٹر کی آواز بہت دھیمی سنائی دینے لگی تب ہم انکل ڈیوڈ کے اشارے پر چٹان سے باہر نکل آئے۔ ہیلی کاپٹر اب ہمیں نظر نہ آ رہا تھا، اس کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہمیں شام سے پہلے جنگل تک پہنچنا ہوگا، انکل ڈیوڈ نے کہا۔ وہ جنگل ہمارے لیے پناہ بن سکتا ہے۔ ہم سب نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس جنگل کی طرف بڑھ گئے۔
اس وقت دوپہر ہونے والی تھی، تھکاوٹ سے ہمارا برا حال تھا، مگر اس جنگل تک پہنچنا ہمارے لیے ضروری تھا، اس لیے ہم تیز تیز قدموں سے یہ فاصلہ طے کرنے لگے۔ ہیلی کاپٹر کی ابھی تک آواز سنائی دے رہی تھی، مگر معلوم نہیں تھا کہ وہ کس سمت میں تھا۔ ابھی ہم پھر تھوڑی دور گئے تھے کہ اچانک ہم ایک بار پھر چونک پڑے۔ ہمیں ایک جیپ کی آواز سنائی دی جو اسی طرف آ رہی تھی جس طرف ہم سب موجود تھے۔ لگتا ہے وہ لوگ ہمیں پکڑنے کے لیے ہی آ رہے ہیں، انکل ڈیوڈ نے کہا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پاسکل نے پوچھا۔ ہمیں اس جنگل تک پہنچنا ہوگا، انکل ڈیوڈ نے کہا۔ جنگل میں پہنچ کر ہی ہم ان پر قابو پا سکیں گے۔ نہ جانے جیپ ہم سے کتنی دور تھی، اس لیے ہم ایک بار پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ وہ جنگل اب کافی نزدیک آتا جا رہا تھا، متعاقب جیپ کی آواز بھی مسلسل آ رہی تھی۔ ہمارے لیے ایک مشکل اور کھڑی ہو گئی تھی کہ ہیلی کاپٹر بھی ہماری تلاش میں ایک بار پھر آ گیا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر سے بچنے کے لیے ہم پھر ایک بڑی سی چٹان کے پیچھے چھپ گئے تھے، مگر ہماری بدقسمتی تھی کہ اس بار ہم ہیلی کاپٹر میں بیٹھے افراد کو چٹان میں چھپے نظر آ گئے تھے، اس لیے وہ ہیلی کاپٹر تھوڑی دور جانے کے بعد واپس مڑ کر اسی طرف آیا تھا جس طرف ہم سب چھپے ہوئے تھے۔ اس ہیلی کاپٹر میں میں نے بلیکی کو دیکھا تھا جو آنکھوں سے دوربین لگائے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ انکل، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے، میں نے کہا، اس لیے ہمارا یہاں چھپے رہنا بیکار ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو امید، انکل ڈیوڈ نے میری بات سے اتفاق کیا۔ پھر چند لمحے خاموش رہ کر بولے، وہ دیکھو ہیلی کاپٹر بھی اتر رہا ہے۔ ہم اس چٹان سے باہر نکلے اور ایک طرف دوڑ پڑے۔ جیپ کی آواز بھی قریب آ گئی تھی اور اس ہیلی کاپٹر کے قریب آ کر رک گئی تھی۔ وہ اس چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، بلیکی کی آواز سنائی دی۔ چلو پکڑو ان کو۔ پتھریلی زمین پر ہمیں دوڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آوازوں کی باز گویت سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ اس طرف آنے والے ہم سے زیادہ تھے۔ ہم سب بلاخیزی سے اٹھے اور آگے کی سمت میں دوڑ پڑے۔ ابھی ہم نے چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ایکا ایکی ٹھا ٹھا کی آوازیں گونجیں اور گولیاں ہمارے قریب سے گزرتی ہوئی فضا میں غائب ہو گئیں۔ یہ ہماری خوش بختی تھی کہ کسی بھی گولی نے ہمیں چھوا تک نہ تھا۔ ہم اپنی ہی رفتار سے دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے پیچھے آنے والے اور گولیاں چلانے والے 3 افراد تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین پسٹل تھے جن سے وہ ہم پر فائرنگ کر رہے تھے۔ وہ بھی ہماری طرف دوڑتے آ رہے تھے۔ اچانک انکل ڈیوڈ کے حلق سے چیخ خارج ہو گئی اور وہ پتھریلی زمین پر لڑکتے چلے گئے۔ گولی ان کی دائیں ٹانگ کی ران میں لگی تھی جس سے ان کے حلق سے دلخراش سی چیخ نکل گئی تھی۔ ہم سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اتنی دیر میں وہ تینوں ہمارے سروں پر پہنچ گئے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ ہمیں پکڑتے، میں اور پاسکل ان سے الجھ پڑے۔ پاسکل نے ایک آدمی کے پیٹ میں سر کی ٹکر ماری جس سے وہ دورہ ہو گیا تھا۔ دوسرے نے پاسکل کو مارنے کی کوشش کی تھی جس سے پاسکل ایک دم ایک طرف ہو گیا تھا، جس سے وہ آدمی اپنے ہی زور سے گہری کھائی میں جا گرا۔ تیسرے آدمی نے مجھے پکڑ لیا تھا اور اس طرف کھینچنے لگا جس طرف بلیکی موجود تھا۔ عین اسی وقت مارگریٹ نے ہمت کی۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اس آدمی کے سر میں دے مارا جس سے اس آدمی نے مجھے چھوڑ کر اپنا سر پکڑ لیا۔ مارگریٹ نے بہت دور سے پتھر مارا تھا اور بہت زور سے مارا تھا جس سے اسے دن میں بھی تارے نظر آ گئے تھے۔ میں نے اسی وقت اسے دھکا دے دیا جس سے وہ ایک چٹان پر گرا اور پھر اٹھ نہ سکا۔ میں نے پاسکل کی طرف دیکھا جو پہلے آدمی سے لڑ رہا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا، میں بھی اس سے چپک گیا اور اسے مارنے لگا۔ پھر پاسکل اور میں نے اسے گہری کھائی میں دھکا دے دیا۔ پھر ہم انکل ڈیوڈ کی طرف مڑے جو ایک طرف لیٹے ہوئے تھے۔ مارگریٹ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ انکل ڈیوڈ کے چہرے پر اذیت کے تاثرات تھے۔ ہم ان کی طرف بڑھے، ان کی ران سے خون نکل رہا تھا۔ پاسکل نے اپنی جیب سے ایک رومال نکال کر ان کی ران پر باندھ دیا۔ اب آپ کیسے ہیں؟ پاسکل نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، انکل ڈیوڈ نے کہا۔ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ پھر ہم نے انکل ڈیوڈ کو سہارا دیا اور جنگل کی طرف بڑھنے لگے۔ انکل ڈیوڈ سے چلنا دشوار ہو رہا تھا، تاہم ہم سب انہیں لیے آگے بڑھتے رہے۔ ہمیں خدشہ تھا کہ کہیں بلیکی اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے اس طرف نہ نکل آئے۔ ہم یہ بھی نہ جانتے تھے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ جنگل اب تھوڑے سے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ جنگل میں پہنچتے ہی ہم سب بلیکی اور اس کے ساتھیوں سے آسانی سے بچ سکتے تھے۔ انکل ڈیوڈ کے جسم سے نکلنے والا خون پتھریلی زمین پر گرتا جا رہا تھا۔
جس سے بلیکی اور اس کے ساتھیوں کا ہم تک پہنچنا آسان ہو سکتا تھا، لیکن ہم سب کر بھی کیا سکتے تھے کیونکہ انکل ڈیوڈ زخمی ہو چکے تھے، ورنہ ہم پھر کسی چٹان کے پیچھے چھپ بھی سکتے تھے۔ شام ہونے والی تھی۔ چلتے چلتے ہمیں ایک بار پھر بلیکی کی آواز سنائی دی تو ہم سب ایک بار پھر ٹھٹک گئے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، دیکھو وہ تینوں کہاں رہ گئے ہیں، وہ ابھی تک قیدیوں کو گرفتار کیوں نہیں کر سکے۔ مجھے دائیں جانب ایک غار نظر آئی جو پہاڑوں کے عین درمیان میں بنی ہوئی تھی، جو اس طریقے سے بنی تھی کہ صرف مخصوص جگہ پر رک کر دیکھنے پر ہی نظر آتی تھی۔ اس کے سامنے متعدد بڑی بڑی چٹانیں پڑی ہوئی تھیں، قرب و جوار میں سنگلاخ اور گہری کھائیاں بنی ہوئی تھیں جنہیں دیکھ کر جسم میں سرسرائیت پھیل جاتی تھی۔ وہ غار ہمارے لیے فی الوقت محفوظ پناہ گاہ ثابت ہو سکتی تھی۔ بلیکی اور اس کے کارندے ہمارے پیچھے ہی تھے۔ انکل ڈیوڈ کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی، ان پر نکاہت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اسی وقت چیخ کر کہا، پاسکل اس طرف غار میں گھس جاؤ۔ میں نے پاسکل سے کہا تو ہم سب اسی وقت اس غار میں گھستے چلے گئے۔ غار میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، نہ جانے وہ غار کتنی دور تک جا رہی تھی۔ ہم اس غار میں آتے ہی پاسکل اور میں نے انکل ڈیوڈ کو ایک طرف لٹایا اور پھر غار کے دہانے پر موجود بڑی سی چٹان کو دہانے کی طرف سرکانا شروع کر دیا۔ چٹان بہت بھاری بھرکم تھی، ہمیں بہت زور لگانا پڑ رہا تھا۔ مارگریٹ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکی تھی۔ بالآخر ہم کافی دیر بعد اس چٹان کو غار کے دہانے پر سرکانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم نے غار کے دہانے پر چٹان اس انداز میں رکھی تھی کہ باہر کی روشنی تھوڑی سی اندر آ رہی تھی، اس جگہ سے ہم باہر دیکھ سکتے تھے۔ پاسکل انکل ڈیوڈ کو دیکھنے لگا۔ ران پر سے خون نکل کر جم چکا تھا۔ ہمارے پاس ایسی چیز بھی نہ تھی کہ ہم انکل ڈیوڈ کی ران میں سے گولی نکال دیتے۔ ابھی ہم اسی پریشانی میں مبتلا تھے کہ اچانک ہم ایک بار پھر چونک پڑے۔ اسی وقت وہاں پر قدموں کی دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ یقیناً بلیکی اور اس کے کارندے ہمیں تلاش کر رہے تھے۔ میں غار کے دہانے کے قریب بیٹھا ہوا چھوٹی سی لکیر سے باہر دیکھ رہا تھا۔ دوڑنے کی آواز اب اس غار کے قریب آ کر رک گئی تھی۔ دوستو، امید ہے کہانی موت کا جزیرہ کی چوتھی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل اردو کہانی ورلڈ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ اور آپ سب لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ تو پھر ملیں گے اس کہانی کی 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔